إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ طریقہ تھا، جب آپ خطبہ دیتے تھے، تقریر کرتے تھے، صحابہ کرام کو واعظ کہتے تھے تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کے مقام پر درود بھیجتے تھے اور اس کے بعد میں پھر واعظ اور نصیحت کہتے تھے. تو آپ کا امتی ہونے کے لحاظ سے ہر مسلمان مقرر، خطیب، بولنے والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس طریقے کو اپنائے، اور اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، انعام ہے، کرم ہے، فضل ہے، اس کے شکر کا اور اس کے مقام کو پہچاننے کا یہ تقاضا بھی ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کا نام لے کر کوئی بات شروع کریں. تو یہاں سے یہ بات شروع کی گئی. پچھلے ہفتے درس ہوا تھا، چونکہ اتنے دنوں کے بعد جو ہے یہ دروس کا سلسلہ، آمنے سامنے درس کا سلسلہ رک گیا تھا اور اس کے بعد درس کا یہ سلسلہ شروع ہوا. تو علم سیکھنے کی کیا اہمیت ہے اس پر گفتگو ہوئی تھی، اس لیے کہ انسان کو کسی چیز کے کرنے میں دلچسپی اور شوق اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب اس کی اہمیت کو، اس کی قدر کو آدمی سمجھتا ہے. آدمی کوئی کھانا بڑے شوق سے کھاتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ یہ کھانا کھائیں گے تو اس سے میری صحت اچھی ہو جائے گی، اس کی لذت اس کو سمجھ میں آتی ہے، اس کا نفع اس کو سمجھ میں آتا ہے تو اس کو بڑھ کے کھاتا ہے. اور اسی طرح جب اس کا نقصان سمجھ میں آتا ہے تو اس سے بچتا ہے، ہاتھ ہٹا لیتا ہے. کوئی لاکھ قریب لا کے پیش کرے پھر بھی کہتا ہے نہیں بھائی یہ میرے لیے نقصان دہ ہے. تو اور وہ جو مفید ہوتی ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی چیز کی اہمیت بتانی چاہیے تاکہ لوگ اس کو حاصل کریں. علم کی اہمیت بھی اسی لیے بتائی جاتی ہے، اور یہ علم کی مجلس ہے، علم حاصل کرنے کے لیے اکٹھا کی جاتی ہے. تو علم کی مجلس میں علم کی اہمیت بتائی جاتی ہے تاکہ اس کا ہمیں شوق پیدا ہو اور ہم اس پر برابر چل سکیں، جاری رہ سکیں، قائم رہ سکیں، یہ سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے. پچھلے ہفتے اس تعلق سے کچھ گفتگو ہوئی تھی، اس میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. قل مطلب کہیے رب زدنی علما، اے میرے رب میرا علم زیادہ کر دے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے جو اللہ کے رسول ہیں اور سب سے آخری رسول اور سب سے افضل رسول، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں یہ کہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو اس کی تعلیم دے دی. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہا ہے کہ آپ کہیے یا اللہ میرا علم زیادہ کر دے. یہ کہیے، دعا کیجیے. مطلب ایک نبی کو بھی علم کی ضرورت ہوتی ہے اور علم زیادہ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ علم جتنا بھی ہو اس میں زیادتی کی گنجائش ہے، اس میں کوئی انتہا نہیں ہے کہ یہاں ختم ہو جائے گا سلسلہ. ہر عالم سے بڑا عالم موجود ہے، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ علیم. اور پورا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ کے پاس ہی ہے پورا علم، باقی جو بھی ہو اس کا علم ناقص ہے. فرشتوں نے کیا کہا اللہ کے سامنے؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ جتنا تو نے سکھایا اتنا ہی ہم جانتے ہیں، اس سے زیادہ تو ہم نہیں جانتے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کے نام سکھا دیے، فرشتوں کو نہیں سکھایا تھا. آدم علیہ السلام سے پوچھنا شروع کیا تو آدم علیہ السلام بتاتے گئے کہ یہ دروازہ ہے اور یہ گھر ہے اور یہ سبزی ہے اور یہ گوشت ہے اور یہ فرشتے ہیں اور ہم انسان ہیں اور یہ شیطان ہیں اور یہ جنات ہیں اور یہ آسمان ہے اور یہ زمین ہے. سب کا نام بتاتے گئے. فرشتوں سے کہا تم بتاؤ تو فرشتوں نے کہا یا اللہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا. تو جس کو جتنا بتایا گیا وہ جانتا ہے، اس سے زیادہ نہیں جانتا. تو سیکھنے کی ضرورت ہر وقت ہے. ہم جس میدان میں بھی ہوں، جس فیلڈ میں بھی ہوں، ہم کو وہاں سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ تجارت میں ہوں، آپ
جو ہے اجرت پہ کام کرتے ہوں، یا آپ کاریگری اور صنعت میں کام کرتے ہوں، کسی چیز کو ڈیولپ کرنے، ترقی دینے کے لیے کیا کیا ذرائع ہو سکتے ہیں، جس میدان میں ہوں، تعلیم کے میدان میں ہوں، ہر ایک میں آپ سوچیں گے کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے، ایسا نہیں ہے. آپ کو اس سے آگے معلوم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہر ایک کا علم الگ الگ ہے. آپ کے پاس ہو سکتا ہے کوئی علم ہو جو میرے پاس نہیں، میرے پاس علم ہے جو آپ کے پاس نہیں. تو اس طرح سے علوم بہت ہیں اور تقسیم ہیں لوگوں کے درمیان، لیکن ان میں سب سے اعلیٰ علم کون سا ہے، سب سے اہم علم کون سا ہے؟ علم دین، علم شریعت، یا وہ علم جو ہماری زندگی کا مقصد ہمیں بتاتا ہے کہ ہم پیدا کیوں ہوئے، ہم اس دنیا میں کیوں آئے، اور ہم مرتے کیوں ہیں، یہ موت اور زندگی کا سلسلہ کیوں قائم ہے، اور ہم کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ، جو سب سے بڑا ہے. تو اللہ جو سب سے بڑا ہے اس کے بارے میں علم سب سے بڑا علم ہے، سب سے اہم علم ہے اللہ کے بارے میں جاننا، جس کو ہم اللہ کی توحید بھی کہتے ہیں. اللہ کی توحید، توحید صرف کہنے سے وہ معنی ادا نہیں ہوتا، کیونکہ توحید کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک ماننا. توحید ایک ماننا، واحد ایک کو کہتے ہیں، توحید ایک ماننا. تو جب ہم توحید کہتے ہیں تو عام طور پر سمجھ میں آتا ہے اللہ کو ایک ماننا، وہ اصطلاح بن گئی ہے، علماء اس معنی میں اسے استعمال کرنے لگے ہیں. اس لیے جب توحید کہا جاتا ہے تو توحید باری یا توحید خالق یا توحید اللہ یہ مقصد ہوتا ہے، دوسری توحید مقصد نہیں ہوتا. لیکن جب دوسری توحید کوئی چیز بتانا ہو تو ساتھ میں اس کو جوڑ کے بتائیں گے، کہ جیسے توحید رسالت، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، تو وہاں توحید رسالت جوڑ دیں گے. تو توحید کا معنی ہوتا ہے ایک ماننا. یہ سیکھنا سب سے زیادہ اہم ہے، سب سے زیادہ اہم ہے، سب سے اعلیٰ ہے. پھر علم کی قسموں کے بارے میں تھوڑا سا اشارہ پچھلے درس میں کیا تھا، وہ تفصیل سے نہیں، کہ بعض جیسے خوراک، علم بھی ایک طرح کا خوراک ہے، ایک طرح کی غذا ہے. تو غذاؤں میں جیسے مختلف قسمیں ہیں کہ کچھ غذا ایسی ہے جو آپ کو نفع پہنچاتے ہیں، کچھ غذا ایسی ہے جو آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، کچھ غذا ہے جو زہر ہے، اور کھانے والی کوئی چیز دوا کا کام کرتی ہے. دوا بھی کھاتے ہیں، وہ بھی غذا ہے، کھانا ہے، دوا ہے، ایک طرح سے کھاتے ہیں اس کو. لیکن ہر دم دوا آدمی نہیں کھاتا نا، بیمار ہوتا ہے تو دوا لیتا ہے. غذا روز کھاتا ہے، صبح شام دوپہر، ناشتہ دوپہر اور شام کا کھانا یہ روز کھاتا ہے، ایک روٹین بنی ہوئی. اس میں بھی ترتیب ہے کہ فلاں چیز اگر آدمی کھائے گا تو زیادہ اس کی صحت کے لیے مفید ہے، فلاں چیز جو ہے اتنا ضروری نہیں ہے، کھائے تو ملا تو ٹھیک، نہیں ملا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. بعض چیزیں بیسک ہیں، بنیادی ہیں، اس کو ہونا ہی چاہیے دسترخوان پہ. بعض چیزیں ہیں کہ اگر ہے تو الحمدللہ، بعض چیزیں ہیں کہ دسترخوان پہ نظر نہیں آنا چاہیے، زہر ہے نا. وہ زہر کبھی کسی وجہ سے بیمار ہے آدمی، شوگر ہے تو اس کو یہاں شکر نہیں ہونا چاہیے مثلا، یا بعض لوگوں کو پوری طرح سے صحت مند ہے لیکن اس کے لیے زہر ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ نہیں کھا سکتے ہیں، یا بعض چیزیں مکس کرنے سے زہر ہو جاتی ہیں. تو علم کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ بعض چیزیں زہر ہیں جن سے منع کیا گیا، اس کے قریب نہیں جانا. مثلا جادو کا علم نہیں سیکھنا ہے. جو لوگ مستقبل کی باتیں بتاتے ہیں، کنڈلی ملا دیتے ہیں اور تارے ملا کے بتاتے ہیں، سب کیا ہے؟ سب زہر ہے. یہ انسان کے ایمان کو، عقیدے کو، دنیا کو، آخرت کو برباد کرنے کا سبب ہے. تو جیسے توحید سب سے اعلیٰ علم ہے، اس کے بعد میں مسائل ہیں. پھر مسائل میں کہیں بعض جو ہے مسائل میں جس میں مفتی کے پاس جانے کی ضرورت ہوتی ہے فتویٰ لینے کے لیے. یہ دوا ہے، یہ دوا ہے کہ آپ کو کوئی اچانک ایک ایسا مسئلہ آ گیا جس میں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تو اس کو کیا کریں؟ جا کے اس وقت دوا لے لیں. عالم کے پاس، ڈاکٹر کے پاس سے جا کے دوا لے لیتے ہیں، ویسے مفتی کے پاس سے جا کے فتویٰ لے لیتے ہیں اس مسئلے میں کہ بھائی یہ مسئلہ ایسا ہے جو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اس وقت کیا کرنا چاہیے، اس وقت حالت یہ ہو گئی ہے. تو یہ فتاوے جو ہوتے ہیں وہ دوا کے طور پہ ہوتے ہیں. غذا کے طور پر جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے جس وقت، وہ علم حاصل کرنا آپ کے لیے غذا ہے. یعنی بدن کو جیسے ڈاکٹر نے بتایا کہ اس وقت آپ کو، آپ کے بدن میں فلاں چیز کی کمی ہے، اس لیے فلاں چیز کھائیے آپ، تو اس وقت وہ ضروری ہو جاتا ہے. اسی طرح سے رمضان کا مہینہ آیا تو رمضان کے مسائل سیکھنا فرض ہے. صوم کیسے رکھنا ہے، سحری کا کیا مطلب، افطاری کا کیا مطلب، اور جو ہے کیسے صوم ٹوٹ جائے گا، کن چیزوں سے ہمارا صوم اور اچھا ہو جائے گا. تو اس میں فرض کیا ہے، اس میں سنت کیا ہے،
وہ ساری چیزیں سیکھنا ضروری ہو جاتا ہے. ایسے ہی ایک بچہ بالغ ہو رہا ہے تو بالغ ہونے کے بعد ہی چیزیں فرض ہوتی ہیں. تو جس کے اوپر صلاۃ پڑھنا فرض، اس کے لیے طہارت کے مسائل جاننا ضروری، اس کے لیے صلاۃ کے مسائل جاننا ضروری. 5 وقتہ صلاۃ، اس میں فرض کیا ہے، اس میں سنتیں کیا ہیں، وضو میں کیا ہے، کیسے کریں گے، غسل کیسے کریں گے، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جائے گا، کن چیزوں سے غسل ٹوٹ جائے گا. تو اس طرح سے علم کی بڑی تقسیم ہے. تو یہ سب سیکھنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا دعا سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ رب زدنی علما. تو جب نبی کو یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے تو ہمیں تو بہت زیادہ یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمارا علم زیادہ کر دے. تو ایک بات یہ بیان ہوئی تھی پچھلے ہفتے. اسی طرح سے پچھلے ہفتے ایک بات یہ بھی بیان ہوئی تھی کہ علم جہاد کے برابر ہے، بلکہ بعض علماء نے جہاد سے بڑھ کر قرار دیا ہے. اس لیے کہ جس کے پاس علم نہیں ہوگا وہ جہاد نہیں کر پائے گا. جہاد کرنے کے لیے بھی علم چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے، میں نے قرآن پاک کی وہ آیت بھی پڑھی تھی پچھلے ہفتے سورہ توبہ کی 122 نمبر آیت، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. سارے ایمان والوں کو جنگ لڑنے کے لیے نہیں نکل جانا چاہیے. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. ہر ٹولی میں، ہر گروپ میں کچھ لوگوں کو ہونا چاہیے جو علم حاصل کرنے کے لیے جائیں. کچھ لوگ سرحد پہ لڑنے کے لیے جائیں اور کچھ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے جائیں. اور جب سرحد پر لڑنے والے لوٹ کے آئیں تو جو علم سیکھ لیے ہیں وہ ان کو سکھائیں. اور یا اس کا ایک معنی یہ ہے کہ علم سیکھنے والے پھر علم سیکھ کے لوٹ کے جائیں اپنے گھروں کو، یا جہاں بھی لوٹ کے جائیں وہاں جا کے علم سکھائیں. تو دونوں معنی اس آیت میں بنتا ہے کہ جب وہ واپس ہوں علم سیکھ کے تو سکھائیں. تو واپس کون ہوں؟ لڑنے والے واپس ہوں تو ان کو سکھائیں، اور یا پھر وہ خود سیکھنے والے جہاں واپس ہوں، اپنے گھر واپس ہوں، یا جس جگہ سے آئے تھے علم سیکھنے کے لیے وہاں واپس ہوں، تو ان لوگوں کو سکھائیں تاکہ لوگ اللہ کے عذاب سے ڈریں اور اللہ کے حکم کی تعمیل کریں. تو یہ آیت بھی بتائی گئی تھی کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 حصہ رکھا مسلمانوں میں کہ اگر کوئی جنگ لڑنے کے لیے جاتا ہے تو ایک حصہ علم حاصل کرنے کے لیے. تو علم حاصل کرنے والا ان کی برابری گویا کر رہا ہے. یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے، اس کو معمولی نہ سمجھا جائے، اس کی اساس اور بنیاد ہے. اسی طرح سے یہ ایک بات یہ بھی بتائی گئی تھی کہ جب بندہ علم سیکھتا ہے اور جیسے جیسے علم سیکھتے ہوئے اور اس میں آگے بڑھتا جاتا ہے، ویسے اس کا درجہ اور مرتبہ اللہ کے ہاں بلند ہوتا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. کیا جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ 2 چیزیں، ایک ہے علم، ایک ہے جہالت. اس کے مقابلے میں، علم کے مقابلے میں جہالت. یا کہتے ہیں آدمی پڑھا لکھا ہے، آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے نا. پڑھا لکھا کو عالم نہیں کہہ سکتے، ہر پڑھے لکھے کو، اور ہر ان پڑھ کو یا نہ پڑھے لکھے کو جاہل نہیں کہہ سکتے. لیکن اس کے باوجود یہ اس کا ایک حصہ ہے، یہ اس کا ایک حصہ ہے علم اور جہالت کا. علم کی تعریف کے لیے یہی چیز بہت ہے کہ ہر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مجھے علم والا کہا جائے، اور جہالت کی برائی کے لیے یہی ایک بڑی چیز ہے کہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ جہالت کا نام لگے. کوئی چاہے گا کہ مجھے جاہل کہا جائے؟ کوئی نہیں چاہے گا. اس کا مطلب جہالت اتنی بری چیز ہے کہ ہر کوئی اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، اور علم اتنی اچھی چیز ہے کہ ہر کوئی اسے اپنے ساتھ لینا چاہتا ہے. تو پھر اس کے بعد میں نے یہ بات بتائی تھی، پتہ نہیں کیوں آپ لوگوں نے ذکر نہیں کیا، یہ بہت اہم نقطہ تھا جو عنوان بھی شاید لگایا گیا تھا کہ علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے. خالی خواہش کرنے سے، تمنا کرنے سے، آرزو کرنے سے علم حاصل نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما العلم بالتعلم. علم سیکھنے سے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا اسباب پہ بنائی ہے نا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کھجور پیدا ہو، رطب ہمارے گھر میں تازہ تازہ ملے. سعودی عرب کے حساب سے بتا رہا ہوں. انڈیا کے حساب سے ہمارے گھر میں آم کا پیڑ لگے، مثلا جہاں آم پسند کیا جائے. جہاں املی لگاتے ہیں وہاں سوچیں گے ہمارے گھر میں املی کا پیڑ رہے. تو آپ آرزو کرتے رہیں کہ میرے گھر میں املی تازہ تازہ ملے، توڑ لوں، تو نہیں آرزو سے ہوگا نا. آپ کو اس کا بیج لگانا پڑے گا، پھر انتظار کرنا پڑے گا یہاں تک کہ وہ بڑا ہو، کھاد پانی دینا پڑے گا، پھر اپنے وقت پہ اس کا پھول پھل نکلے گا، پھر اس کو مختلف قسم کے اس سے بچانا بھی پڑے گا کہ یہ
درخت سوکھ نہ جائے، اس کو مستقل پانی مل رہا ہے کہ نہیں، کھاد مل رہا ہے کہ نہیں، گرم ہوا تو نہیں آ رہی، گرم پانی تو کسی نے نہیں ڈال دیا ہے نا. تو کچھ چیزوں سے اس کو بچانا بھی ہے، کچھ چیزیں اس میں لگانا بھی ہے. تو دونوں چیزیں چلتی ہیں ساتھ ساتھ میں. تو ایسے علم کا معاملہ بھی کہ صحیح علم آپ سیکھتے بھی جائیں، یہ مجھے سیکھنا ہے، یہ مجھے سیکھنا ہے، یہ مجھے سیکھنا ہے. اور کوئی شک و شبہ جو ڈالنے والا ہو تو اس سے بچ کے بھی رہنا ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ ڈال کے اسے خراب نہ کر رہا ہو. جھاڑ جھنکار جو درخت کے پاس اگ جاتے ہیں وہ درخت کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو یہی مسئلہ علم میں بھی ہے کہ علم سیکھنے سے آتا ہے. اور اسی طرح دنیا کی ساری چیزیں اسباب میں نے پچھلے ہفتے ایک مثال دے کے اور دوسری بھی مثال دی تھی، آج دوسری مثال دے دی پودے کی یا درخت کی. پچھلے ہفتے میں نے جو مثال دی تھی یاد ہے کسی کو؟ میں نے کہا تھا کوئی شخص کہے کہ مجھے اولاد چاہیے اور دعا کرے یا اللہ مجھے اولاد دے دے اور شادی نہ کرے، سو کیا کہیں گے کہ تو اولاد مانگنے میں جھوٹا ہے. اگر تجھے واقعی اولاد کی خواہش ہوتی تو شادی کرتا، جو اللہ نے اولاد حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرتا اور اس کے بعد وہ سارے طریقے اپناتا جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے. تو اسی طرح علم کا معاملہ ہے. ایک آدمی اللہ سے دعا کرے یا اللہ میرا علم زیادہ کر دے اور کتاب نہ پڑھے اور درس نہ سنے اور علماء کے ساتھ نہ بیٹھے اور کوئی سوال نہ پوچھے، تو کہیں گے کیا ہے کہ آپ کی یہ تمنا ہی ہے تو صحیح نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے علم چاہیے لیکن حقیقت میں آپ کو نہیں چاہیے. جذبہ نہیں. ایک آدمی سعودی عرب آنا چاہتا ہے، پاسپورٹ نہیں بنواتا، پاسپورٹ کے بغیر تو یہاں نہیں آ سکتا ہے. کہے کہ نہیں میں تو سعودی عرب جانا چاہتا ہوں، بڑی خواہش ہے، بڑی دعائیں کر رہا ہوں، بڑے لوگوں سے میں نے کہہ رکھا ہے، لیکن پاسپورٹ نہیں بنواتا ہے. کیسے آنا چاہتا ہے؟ اس کا مطلب اس کا جذبہ صحیح نہیں ہے. آپ کوئی کام کا جب جذبہ ہے تو آپ اس کے لیے اسباب کو اختیار کریں گے، پاسپورٹ بنوائیں گے، ویزا تلاش کریں گے، پھر اسی حساب سے ہر مسئلے میں آپ جتنی زندگی کے مسائل دیکھ لیں سب میں یہی ہے. تو یہی علم کا بھی مسئلہ ہے. بہت سارے لوگ چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں علم حاصل ہو جائے لیکن اس کے لیے کچھ کرتے نہیں تو کرنا پڑے گا. اس کے لیے اس طرح کے دروس کے سلسلوں میں مجالس میں آدمی بیٹھے گا، اس طرح سے کتابیں جو علم کا ذریعہ ہیں، ویڈیوز جو صحیح ہیں، معتبر لوگ جن سے آپ سوال کر کے چیز پوچھ سکتے ہیں، تو ان سارے اسباب کو کرنا پڑے گا. اور یہ اپنے گھر کی بات نہیں ہے کہ صرف مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے، سیکھے بغیر علم نہیں حاصل ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جاننا ضروری ہے، تبھی ہم سیکھنے کے لیے آئیں گے. جب ہمیں پتا ہوگا کہ جب ہم علم سیکھنے جائیں گے تب ہم علم سیکھ سکیں گے. تو یہ پچھلے ہفتے یہ ساری باتیں تقریباً ہوئی تھیں، اسی کو میں نے دہرا دیا. ایک نئی چیز آج سیکھ کے جائیں اور اس کے بعد درس ختم کر دیتے ہیں. اسی پر یہ ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت. معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اسے دین کا علم عطا فرماتا ہے. تو گویا یہ اللہ کی توفیق ہے. اگر ہم علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو یہ اللہ کا ہم پہ فضل ہے. اللہ نے ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ اپنے فضل و کرم سے نوازنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم علم سیکھنے کے لیے حاضر ہوں. تو یہ ہو سکتا ہے بہت سارے شبہات، ایسے موقعوں پر ہی شبہات آتے ہیں اور شیطان روکنا چاہتا ہے نا. شیطان کیسے روکے گا؟ ایسے تو نہیں روک پائے گا. شیطان کوئی کام کروانا چاہتا ہے تو اس کو خوشنما بناتا ہے، اور کسی کام سے روکنا چاہتا ہے تو خوشنما کا الٹا بدنما بنائے گا. بھئی آدم علیہ السلام کو جب درخت کا پھل کھلانا چاہا تو کیا کہا؟ یہ پھل آپ کھا لیں گے تو جنت آپ کی پکی ہو گئی. ہاں الا خلد لا یبلا، ہمیشہ ہمیشہ آپ اس میں رہیں گے. یہ نہیں تاکہ اس کے الٹا ہونے والا ہے، نثار نکال دیے جائیں گے، کھائیں گے تو نکال دیے جائیں گے. لیکن دیکھیں کیسا خوشنما بنا کے پیش کیا. تو یہ ہے شیطان کا طریقہ کہ جب کوئی چیز میں آپ کو ڈالنا چاہتا ہے تو اس کو خوب اچھا بنا کے پیش کرتا ہے. ایڈورٹائزنگ کمپنیوں سے کہتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے اپنا گھر بیچنے کے لیے ایڈورٹائزنگ کمپنی کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میرے گھر کا ایڈورٹائز ذرا بنا دیجئے، میں اسے بیچنا چاہتا ہوں. ایڈورٹائز والوں نے بنایا اس گھر کی پوری تعریف.
یہ گھر محل وقوع کیسا ہے, کیسی جگہ پر ہے, اس کے آگے پیچھے کیا ہے, اس کے پڑوسی کیا ہیں, وہ ساری چیزیں جب ان لوگوں نے بنا کے اسے دکھایا کہ ایڈورٹائز اس طرح ہم آپ کا گھر بیچیں گے, اس نے کہا مجھے نہیں بیچنا ہے, اتنا اچھا گھر مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا, میرا گھر اتنا اچھا ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایڈورٹائز کرنے والا خوشنما اتنا بنا کے پیش کر دیتا ہے کہ آدمی اس کی جو ہے تب اسے سمجھ میں آتا ہے. تو کبھی کبھی ایڈورٹائز, ظاہر بات ہے کتنی فراڈ ہوتے ہیں اس میں, کتنے غلط ہوتے ہیں, کتنی غلط باتیں کہی جاتی ہیں, اس میں دھوکہ ہوتا ہے. لیکن شیطان کا معاملہ ایک تو اس طرح اچھا بنانے کے, برا بنانے کے معاملے میں بھی یہی ہے. آپ علم سیکھنے آ رہے ہیں, آپ نے اس کی فضیلت جانی, آپ نے اس کی اہمیت جانی, اب شیطان وسوسے لے کے آئے گا کہ اب تو وہاں جاتے ہو صرف آپ دوستوں سے ملنے کے لیے جاتے ہو, کیا علم سیکھنے تھوڑی آپ کا مقصد ہے, جاتے ہو تھوڑا تفریح ہو جائے, تھوڑا سلام دعا ہو جائے, کیا فائدہ, اس کو ثواب واب ملنے والا نہیں ہے. یہ شیطانی دھوکہ ہے. کہے گا جاتے ہو بہت سینٹروں کے بارے میں بات, کب سا کھانے جاتے ہو, کھانے جاتے ہو, یہ بھی شیطانی فریب ہے, شیطانی فریب ہے. ٹھیک ہے, شیطان کو کہنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوہ پڑھیں گے نا, لا حول ولا قوہ اچھی دعا ہے, جنت کا خزانہ ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ, لیکن شیطان کو بھگانے کی دعا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو جب شیطان ایسا کوئی بھی وسوسہ لائے تو کہ دیکھو بھائی, ہم اللہ کا کلام سننے کے لیے جاتے ہیں, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے لیے جاتے ہیں, جس کو جو کہنا ہو کہے, ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے. میں اپنی نیت جانتا ہوں نا, میری نیت دوسرا کیسے جانتا ہے؟ نیت تو میرے دل کی بات ہے نا, دوسرا کیسے جانے گا؟ تو مجھے اپنی نیت صحیح کرنی ہے. اگر واقعی میری نیت میں کوئی کھوٹ ہے تو مجھے صحیح کر لینی چاہیے. لیکن اگر نیت میں کھوٹ نہیں ہے تو دنیا جو چاہے کہے, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کو بھی آپ کو انعام دینے میں کوئی پرواہ نہیں ہوگی انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کیجئے جس میں آپ نے کہا کہ اے بندے, زمین و آسمان بھر کے گناہ لے کے آ, لیکن تو میرے ساتھ میرے پاس آ جا, تو نے شرک کچھ بھی نہیں کیا ہے, تیرے سارے گناہوں کو بخشنے میں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اور اللہ سے بڑا غنی کون ہے, اس کے خزانوں میں کیا کمی ہونے والی. جب سے دنیا بنی آج تک اللہ نے کتنا خرچ کیا اور کتنا دیا, کچھ کمی ہوا, کچھ گھاٹا ہوا, کچھ نہیں ہونے والا. تو اللہ کا انعام انشاءاللہ علم پہ حاصل ہونے والا ہے. اور علم کی مجلسوں میں نہ صرف خود آنا چاہیے بلکہ دوسروں کو بھی لانا چاہیے, دعوت دینا چاہیے, شرکت کرنی چاہیے, شریک کروانا چاہیے. اس لیے کہ اگر کوئی آیا آپ کے بلانے سے تو اس کو جتنا کچھ ثواب ملے گا سب آپ کو مل جائے گا, سب آپ کو ملے گا. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعل. اگر کسی نے کسی نیک کام پہ کسی کی رہنمائی کی تو کرنے والے کا سارا ثواب اس کو ملے گا, اور کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. وہ یہ نہ سوچے کہ یہ مجھے بلا رہا ہے تو میں کیوں جاؤں, میرا ثواب تو سارا یہ لے کے چلا جائے گا. آپ کا ثواب نہیں جائے گا, آپ کا پورا ملے گا, آپ کو کوئی گھاٹا نہیں ہے, اور اس کو اللہ کے فضل سے ملے گا. اللہ تعالیٰ اس کو کرے گا. ہاں جی, شیطان کا یہ بھی ایک وسوسہ ہو سکتا ہے. شیطان ایسے آتا ہے. اس پہ ایک وسوسے کی مثال دے دوں, یہ تو ختم ہو گیا, درس ختم ہو گیا. ایک وسوسے سے مثال دے کے پھر یہ لائیو بھی بند کر دیں گے. کیسے کیسے شیطان وسوسہ دینے آتا ہے. ایک صاحب دوا کھانے جا رہے تھے تو شیطانی وسوسہ کیا آیا کہ بسم اللہ کہنے سے تو برکت ہوتی ہے. تو ابھی دوا کھاتے ہوئے بسم اللہ نہ کہو, کچھ لوگ کہتے ہیں جہالت کی وجہ سے, کہتے ہیں دوا کھانے کی وجہ بسم اللہ کہتے ہو تو بیماری بڑھ جائے گی, کیونکہ بسم اللہ سے تو برکت ہوتی ہے. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ دوا بھی ایک کھانا ہے اور ہر کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا ہے, اور دوا بیماری کی وجہ سے کھائی جاتی ہے اور شفا حاصل کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے. تو دو چیزیں ہیں نا, ایک بیماری ایک شفا ہے. تو جب آپ بسم اللہ کہیں گے تو برکت کہاں ہوگی؟ شفا میں, نہ کہ بیماری میں. شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں جو, اس میں برکت ہوگی. آپ کو شفا میں برکت ہوگی نہ کہ بیماری میں. تو شیطان کیسے گا؟ اصل میں ساری چیزیں, علم کیا ہوتا ہے, علم انسان کو فرق کرنا سکھاتا ہے, تمیز سکھاتا ہے. اور علم کے بغیر انسان الجھ جاتا ہے, یہاں سے الجھا دیا وہاں سے الجھا دیا. تو عام طور پر اس کے لیے کہتے ہیں, جو آج کل ٹی وی ڈیبیٹس ہوتے ہیں, دیکھیں کیسے الجھاتے ہیں, اور سلجھانا کتنا مشکل ہوتا ہے. تو ہر کوئی سلجھا نہیں پاتا. تو ایک الجھانا ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے ہے, اور ایک سلجھانا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. شیطان اندھیرے میں انسان کو رکھتا ہے, اندھیرے میں کوئی چیز سوجھتی نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ نور عطا کرتا ہے
سورج کا بھی نور عطا کرتا ہے، وحی کا بھی نور عطا کرتا ہے، انبیاء کے ذریعے علم کا نور عطا کرتا ہے، تو اس نور اور روشنی میں ساری چیزیں کھل کر کے واضح ہو کر کے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا وسلم، اور انشاءاللہ پھر سوال و جواب کا سلسلہ چلے۔